یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا. اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی. اس کے بعد نجد سے تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا. نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے، کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا. لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں. یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین. اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں. یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں. اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا. برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا. ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے. لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائے، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گمن کرے. یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے. صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے. الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی. یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب. اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے. علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور. لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کرنا. یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھی. شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے. یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی. اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو. اس کی گردن پر کون سوار تھی؟ وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو. اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے. جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے. بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا. شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی. اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے. اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے. ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا. اب لے دے کر رہ گئے کون؟ سیکولر مزاج کے لوگ. پہلی اٹمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا. قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا. اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں. باس کا فلسفہ،
سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں. نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں. اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے. اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں. دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے. وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ. اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں. جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس. تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا. اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے. سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے. اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت پوش کیا ہے. وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں. یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا. ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر. لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں. یہ وہ شامت اعمال ہے. ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے. انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی. آج وہی ہے. عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سمن کلبک، یا کو اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا. آج وہ تو انہیں کاٹتا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں. اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی ہے. اور جو بھی ہوگا وہاں پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس قدر خوفناک سین ہے. میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک. اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں. آج وہ نقشہ نظر آ گیا. آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے. بلکہ چلتے آئیے، مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی؟ امریکہ کی. وہ نقشہ آگے آیا. اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں. یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر،
اور پھر ایٹمک وارفیئر جس کی کھلی دھمکیاں دی جاتی ہیں. کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے ہو. صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے. اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں. نمبر ایک، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں بننا چاہیے. امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا. اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا. اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، نظام میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھڑا اور اربوں کا گدا. سارے پیسے بھی نہیں سے لے رہے، $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیل بہ کر. اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر. لیکن یہ کہ وہ کوس بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھڑا انہی کا للا. ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے. اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے. باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے. حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے. وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے. بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں، خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے. تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو. آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی رچ اینڈ دی پور. یہ جو اقوام ہیں، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا، یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گا. وہ بھی برابر ہو کر آ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے. یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے. ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی. پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر ایلن بی کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی. کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے. پہلی بات یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجیں جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں. ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کر دے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو. پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو. یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے. لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں. مطالبہ بھی ہو رہا ہے. آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے، شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے. اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا. یہی موقف ایران کا ہے. ایران عراق کے خلاف جو UN کے سینکشنز ہیں، کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کریں. پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا حالہ کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے. ایک تحریک تھی کسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں، ان کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں. لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر
اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے، پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا، اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں. لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے. بدر جائے آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل. لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا. لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمڈ نہ کریں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے. میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی. اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے. لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے. لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے، اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اس کی بھلائی ہے تو، برائی ہے تو، اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے. اور قانونی تقاضا، بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا. ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام نہیں. یہ ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا تو اس کا یہ مظاہرہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی، باقی آپ کا ہے، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کی اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے. وراثت کا قانون آخر کب کیسے لاگو ہوگا؟ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے. میرا اس پر کتاب چاہے بہت اہم اسلام کا معاشی نظام، کہ وہ دو نظام ہے اسلام کے معاشی. ایک ہے روحانی لیول کے اوپر، احسانی لیول کے اوپر، ایک ہے قانونی لیول کے اوپر. قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا، حرام سے نہیں کمایا. اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکوٰۃ دے دی، اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے. روحانی کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہلت دے دو، آسانی کر دو. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ. اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو، سختی کو میں نرمی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی کی، ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آ گیا ہے، تجسس تو آپ نے نہیں کرنا، خود تو تلاش نہیں کرنا، خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ میں لگے رہے نہیں، یہ تو آگے وہ میں نے حضرت آپ کو آیت سنا دی وَلَا تَجَسَّسُوا. اب ایک چیز آئی گئی ہے آپ کے سامنے، پردہ ڈالو. یہ نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹ دو، اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کر دو. نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. ان تشیع الفاحشہ، یہ کوئی شے جو ہے وہ شائع ہو جائے، پھیل جائے. اگر کوئی چیز ایسی ہے اسے رکھو اپنے پاس، آگے بیان نہ کرو، آگے مت بڑھاؤ اس کو. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقد یہ جگہ بدلہ دے گا. آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا، بے عیب تو ذات اللہ کی ہے. کون ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے؟ وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں
ان خطا کاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پلٹ جائیں، رجوع کریں، گناہ پر اصرار نہ کریں، ڈیرا ڈال کر بیٹھ نہ جائیں۔ جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر کہیں بارش ہوئی ہوئی ہے، کیچڑ ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے آپ گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے نا، وہاں فوراً اٹھتے۔ تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کہیں لغزش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے، کسی اور کوئی حالات جو ہے ماحول کے اثرات کے تحت آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو فوراً توبہ کرو اللہ کی طرف۔ اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراً توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، ان لوگوں کے حق میں یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب، اگر بالکل جلدی فوری طور پر جو ہے جذبات کے رو میں کام غلط میں کر بیٹھا ہے، اللہ معاف فرمائے، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں بھی تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ، اور آخرت میں بھی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ اندازہ کیجیے، اس قدر عمدہ اور جامع الفاظ کے اندر۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہیں، آپ وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا، آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اب یہ اونچا درجہ دیکھیے، خدمت خلق ہے، کسی بھائی کی مدد ہے، اس میں وقت بھی لگ رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو مظلوم ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب فلاں حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات، وہ میری بات تو کوئی سن نہیں رہا ہے، تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر جو ہے شفاعت کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں، یہ شفاعت حسنہ کہلاتی ہے، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں نا، تو اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سنبھال لے گا۔ من واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے بہت مشہور، مکے میں ایک شخص آیا، کوئی تاجر تھا، ابو جہل نے اس سے کچھ مال وال خریدا، بہت پیسے نہیں دیے، اب وہ بیچارہ فریاد کرتا پھر رہا ہے۔ تو وہ آیا، ایک جگہ پر سردار بیٹھے ہوئے تھے بہت سے، ان کے پاس گیا، فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میری رقم نہیں دے رہا۔ تو انہیں شرارت سوجی کہ دیکھیں تماشا دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھیں وہ شخص جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مال دلوا سکتا ہے۔ وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کا تو کٹر دشمن ہے ابو جہل، اس نے جا کر اپنی بات کی، حضور چل پڑے۔ ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی، وہ باہر آیا، فرمایا اس کا مال ادا کر دو۔ وہ فوراً گیا، خاموشی کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ تو یہ روب تو اللہ تعالیٰ نے نصرت بالرعب، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری مدد کی ہے روب کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کا جو بھی روب پڑا ہے اس کے اوپر، اس نے چوں نہیں کی، لا کے دے دیے۔ اب یہ بھی ہے نا ایک بندے کی آپ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس کے بعد جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے، تاکہ کم سے کم اس مظلوم کا جو ہے اس کی کوئی داد رسی ہو جائے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اب جو حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ جس کام میں میں نے اپنی زندگی کے 50 برس لگائے، ویسے تو اس سے زیادہ لمبا عرصہ ہے۔ میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا 51 سے نہیں 49 سے 54 تک، 1949 سے 1954 تک 5 برس کا 5 سال کا کورس ہوتا ہے ایف ایس سی کے بعد۔ اس زمانے میں میرا درس قرآن ہوتا تھا، پسند کیا جاتا تھا، تو مناسبت اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ لیکن اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو میرا زندگی کا جو ہے اصل کام یہ رہا، قرآن پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، سیکھنا سکھانا، عام کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے تیار ہو گئے جو اسی انداز میں اب درس دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، ایک اکیلے آدمی سے کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آگے اگر اس کام کو لے کر چلنے والے ہیں تو گویا کہ میری محنت سفل ہو رہی ہے۔ اب اس کے اعتبار سے یہ حدیث بہت اہم اس کام کے لیے۔ پہلی بات تو فرمائی وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس شخص نے کوئی راستہ طے کرنا شروع کیا
جس سے اس کا مقصد حصول علم تھا، کہیں جا رہا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جب حدیثیں جمع کی گئی ہے تو اب کسی شخص کو، محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں بصرہ میں یا بغداد میں ایک ہے صاحب کہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں جس میں کہ روایت کی چین کم ہے. لمبا سفر کر کے گئے ہیں، جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ حضور کی حدیث روایت کرتے ہیں. جی ہاں یہ حدیث ہے. فوراً واپس، بس حدیث سنی اور واپس. وہ کہا بھی تھے نہیں میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور میں اس مقصد میں کسی اور چیز کو شامل نہیں کرتا، خالص وجہ اللہ. تو ظاہر بات ہے کہ علم کے حصول کے لیے، اور پھر بعد میں ظاہر بات ہے کہ لوگ سفر کرتے تھے، جاتے تھے مراکز علمی میں. اور آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے روانہ کیا تھا حصول علم کے لیے تو کچھ اشرفیاں ان کی جو صدری تھی، یہ واسکٹ جو ہم پہنتے ہیں اس کی اندر سی دی تھی کہ یہ وقت آئے گا تو کسی کو ضرورت آئے گی. وہاں راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا. ڈاکوؤں کا سردار ہر ایک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اب سب کہتے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر تلاشی میں کچھ نکل آتا تھا. اس نوجوان سے پوچھا کہ اس نے کہا میرے 32 اشرفیاں ہیں. اب یہ حیران ہوا کہ یہ اس نے کیوں صاف کر دیا، کہاں ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آئی. اس نے کہا یہ سلی ہوئی جو ہے میری جیکٹ کھول کے دیکھ لو 30 اشرفی. اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ہے تائب ہو گیا. وہ اشرفیہ بھی واپس کی، باقی بھی جن کا مال لوٹا تھا وہ واپس کیا، اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ نیکی کی. تو یہ چیز ہوتی ہے، یقیناً اس کے اندر جو ہے خیر ہوتا ہے. تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے حصول علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے. طلب علم کا سفر گویا کہ جنت کی طرف سفر ہے. وہ علم کون سا ہے؟ وہ ایک علم تو وہ ہے جو ہم سیکھنے امریکہ جاتے ہیں، فلانی انجینئرنگ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ علم اور ہے. یہ فنون ہے، علم نہیں ہے، فن ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موچی بیٹھا ہوا اپنی وہ جوتی گانٹ رہا ہے اور کچھ پیسے مل جاتے ہیں اسے، ایک فن ہے. ہر شخص تو نہیں گانٹ سکتا، یہ اس کے پاس ایک فن ہے. ایک ترخان ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، آپ اس سے کام لیتے ہیں. یہی معاملہ ایک بڑے سرجن کا ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے؟ جسم کو چیرا ہے، اس میں سے کوئی چیز غلط نکال دی، پھنسی دیا. اور یہی ہے نا، یہ فنون ہے. ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے، فن ہے. علم تو کیا ہے؟ علم تو اللہ کی کتاب ہے، علم رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم ہدایت. در حقیقت علم کیا ہے؟ علم ہدایت. تو اس حوالے سے جو شخص بھی اس حصول علم کے لیے، ہدایت کے علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کے بدولت، اس کے صدقے میں اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے. اب سنیے وہ حدیث، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں. کس کام کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا درس دینے کے لیے. ایک تو درس ہمارا ہوتا ہے، یہ مونولوگ ہے، اس لیے کہ بتانا پڑتا ہے، یہ عربی ہے، اس کے یہ معنی ہے، اس کا یہ ہے، یہ ترکیب ہے، یہ ترجمہ ہے، پھر اس کا مفہوم. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹڈی سرکل بنا کر بیٹھ جائیں، ایک آیت پڑھی، بھئی آپ نے کیا سمجھا اس سے، آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یہ میں نے دیکھا ہے، انگلینڈ میں دیکھا 1970 کے دسمبر میں کہ وہاں جو ایک ہاسٹل تھا جو پاکستانی لڑکوں کا ہاسٹل تھا، وہاں یہ ہوتا تھا جمعے کے بعد بیٹھ جاتے تھے لڑکے. اور وہاں کے لڑکے کون سے تھے؟ ایک پی ایچ ڈی کر چکے، دوسرا کر رہے ہیں، یا ایک ایم ایس سی کر کے آ کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. وہ تھے، وہ کوئی پرائمری کے یا ہائی اسکول کے تو نہیں تھے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ حلقہ بنایا ہے، بیٹھے ہیں، ایک رکوع جو ہے قرآن کا آپ نے پڑھا، آپ نے غلطی کی تو اس کو تصحیح کر دی گئی، وہی رکوع دوسرے نے پڑھا، تیسرے نے پڑھا، تاکہ تجوید صحیح ہو جائے. پھر ان کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر، اپنا اپنا بیان کر. تو اسے ہم کہیں گے اسٹڈی سرکل. یہ تدارس ہے، ایک ہے درس اور یہ ہے تدارس. تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں باہم ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟
الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، سکون، اطمینان، جو ایمان کا اصل حاصل کیا؟ امن۔